بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے شرح میت کے گزشتہ سبق میں النوع الاول کا آغاز کر دیا تھا اور اس کی آخری ترکیب ہم نے ہی 17 حرفاً پڑھی۔ اس سبق میں ہم با کے معانی اور اس کی مثالوں کی ترکیبیں پڑھیں گے۔ مصنف نے فرمایا الباء للالصاق وهو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا نحو به داء و اما مجازا نحو مررت بزید التصق مروری بمکان یقرب منه زید وللاستعانة نحو كتبت بالقلم۔ با الصاق کے لیے آتی ہے اور الصاق کا مطلب ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، اور یہ ملانا یا تو حقیقتاً ہوگا جیسے بہی داؤن، اسے بیماری ہے وہ بیمار ہے، یا مجازن ہوگا جیسے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، میرا گزرنا اس مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو زید کے جس سے زید قریب ہے، یہ مجازن الصاق ہوگا۔ با کا دوسرا معنی ہے استعانت، یعنی مدد طلب کرنا، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ نہیں جی، ہم اب ان کی ترکیب کرتے ہیں، ان دو معنی کی، باقی کو ہم ساتھ اس لیے نہیں ملا رہے کیونکہ آگے آ رہا ہے نا وقد تکون للتعلیل، تو وہ انداز بدل گیا، اس لیے اتصال ہم نہیں کریں گے، ان کو الگ اور ما بعد کو پھر الگ پڑھ لیں گے۔ الباء للالصاق، چونکہ یہاں دو معنی بیان ہوئے تو ہم دونوں معنوں کی پہلے اکٹھی کریں گے ترکیب اور پھر مثالوں کی ترکیب کر لیں گے۔ للالصاق وللاستعانۃ، آپ کو یاد ہے ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ جب ترکیب کے اندر کلام میں کسی جملے کے اندر پہلے معرفہ آ جائے اور بعد میں جار مجرور ہو تو معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو اس کی خبر بناتے ہیں۔ الحمدللہ علی نامائی، ٹھیک ہے، والصلاۃ علی سید الانبیاء، دونوں میں یہ بات تھی اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں الباء معرفہ ہے، بعد میں جار مجرور آ گیا تو معرفہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ کیا بن گیا؟ مبتدا۔ اگر اس کے حوالے سے آپ مزید تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کلمات ثلاثہ میں یہ کیا ہوگا جی، چلیں لفظ مستعمل کی کون سی قسم ہے؟ مفرد کی قسم، اسم علامت کیا ہے؟ الف لام، جب اسم ہے تو مورب اور مبنی میں سے دیکھ لیں گے کہ یہ مورب ہے، مورب کی کون سی قسم اس میں؟ متمکن۔ اچھا یاد رہے، ایک یہ با ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ با مورب ہے اس میں متمکن کی، مورب کی قسم اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ مفرد صحیح۔ اور ایک وہ با ہے جو جزء جملہ بنتی ہے بطور حرف، بہی داؤن، وہ با مورب نہیں ہے، وہ با اسم بھی نہیں ہے، یہ با جو ہے اس با کا نام ہے جو حرف جر ہے، یہ با مررت بزیدن، یہ جو با ہے نا اس کا نام یہ ہے، تو جب یہ بطور نام آئے گی تو اسم، ٹھیک ہے، مثال کے اندر آئے تو یہ بطور حرف جر، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح، کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع۔ رفع کس وجہ سے ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ عامل ہے یا معمول ہے؟ معمول اصلی کی قسم، مرفوعات کی قسم، مبتدا۔ عامل اس میں کیا ہے؟ ابتدا۔ عامل کیا ہے اس میں؟
ابتدا. اچھا جی، لام حرف جار، الساق، مجرور. چونکہ بات ابھی آگے چل رہی ہے، واو عاطفہ آ رہی ہے، تو ہم اس کو یہیں پہ منقطع نہیں کریں گے. جار اور مجرور مل کر کیا بن جائیں گے؟ معطوف علیہ. واو حرف عطف، لام استعانہ، مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ کیا بن گئے؟ معطوف. معطوف علیہ معطوف کے حوالے سے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حرف عطف درمیان میں آئے اور تو اس کا ما بعد ہمیشہ معطوف ہی بنے گا، اور ما قبل جو ہے کبھی معطوف علیہ بنے گا، کبھی کوئی اور چیز بن سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہوگی معطوف علیہ اور معطوف بنانے کے لیے کہ دونوں کیفیت میں ایک جیسے ہوں گے. پہلا اسم ہے تو دوسرا بھی اسم، پہلا فعل ہے تو دوسرا بھی فعل، پہلا جار مجرور ہے تو دوسرا بھی جار مجرور. مطلب جو چیز پہلا ہوگا وہی دوسرا. تو پہلا جار مجرور ہے معطوف علیہ، دوسرا بھی جار مجرور، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ معطوف. کیف میں ایک جیسے ہیں لہذا عطف جائز ہوگا، اور معطوف علیہ اور معطوف مل کر چونکہ جار مجرور ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ظرف مستقر بنائیں گے. جار مجرور مل کر کیا بنا جی؟ ظرف مستقر. کس کا بن گیا؟ ثابتۃن شبہ فعل کا. کس کا؟ شبہ فعل. ثابتۃن شبہ فعل، اس میں ہیا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اگلی عبارت ہے جی وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا. لیں جی، اس کی ہم ترکیب شروع کرتے ہیں. الصاق کا معنی بیان کیا کہ الصاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا، یا تو حقیقتاً یا مجازاً. واو حرف عطف یا واو عاطفہ. ہوا ضمیر مرفوع منفصل. نحمیر میں آپ نے ضمائر کی 5 اقسام پڑھی: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. اور ظاہر طالب علم جب انہیں یاد کر لیتا ہے تو پھر الگ سے پہچان کی ضرورت نہیں رہتی، بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر متصل ہے یا منفصل ہے. لیکن سادہ سی پہچان آپ دیکھ لیں. مرفوع متصل جو فعل کے اندر ہو یا فعل کے باہر ہو، یعنی مستتر ہو یا بارز ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مرفوع متصل. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے منصوب متصل. منصوب متصل فعل مکمل ہونے کے بعد آئے تو وہ کیا ہوگی؟ منصوب متصل. تیسری ہے مجرور متصل. ایک تو یہ ہے کہ منصوب متصل فعل مکمل ہونے کے بعد آئے، دوسرا انا یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے، وہ بھی منصوب متصل ہوگی. اور تیسری مجرور متصل جو حرف جر یا مضاف کے ساتھ آئے. اور چوتھی منصوب منفصل جو ایا سے شروع ہو، یعنی جس کے شروع میں ایا وغیرہ ہے، جیسے ایا یا ایا نا ایا کا ایا. ان چاروں کے علاوہ جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مرفوع منفصل ہوگی. اب نہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، رفعاً نصباً دونوں طرح نہیں ملی ہوئی، نہ مضاف کے ساتھ ملی ہوئی ہے،
نہ حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ یا کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، تو وہ چاروں نہیں تو یہ کیا ہوگی؟ مرفوع منفصل۔ اور ابھی آپ کو اس حوالے سے قاعدہ بتایا کہ جب کسی جملے کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل آئے تو وہ اکثر مبتدا بنتی ہے، تو ہم اس کو یہاں کیا بنائیں گے؟ مبتدا۔ لیکن اس حوالے سے ہم مزید پہچان یوں بھی کر سکتے ہیں جی، کلمات ثلاثہ میں سے یہ کیا ہے، اس سے ہم تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ لفظ مستعمل کی قسم مفرد، مفرد کی قسم اسم، اور اس میں علامت کی ضرورت نہیں کیونکہ مضمرات کا اسم ہونا یقینی ہے، سما پر محمول ہے۔ مربع یا مبنی، مبنی ہے۔ اصل یا مشابہ، مشابہ ہے۔ مشابہ کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مضمرات۔ اور مضمرات کی 5 قسموں میں سے کون سی ہے؟ مرفوع منفصل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ عامل ہے یا معمول؟ تو یہ کیا ہوگی یہاں جی؟ معمول۔ اصلی یا تبعی؟ اصلی۔ مرفوع منصوب مجرور؟ مرفوعات میں سے ہے۔ مرفوعات کی کون سی قسم؟ تیسری قسم مبتدا۔ ٹھیک ہے، واضح ہوگی بات؟ تو ہم نے ہوا ضمیر کو کیا بنا دیا جی؟ مبتدا۔ ہوا ضمیر کیا بن گئی؟ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا۔ اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ۔ قاعدہ ذہن میں ہے، جب کسی کلمے کے اندر، کسی جملے کے اندر 2 اسم اکٹھے ہو جائیں جن میں سے ایک نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ بنائیں گے، یعنی ترکیب میں آنے سے پہلے ایک نکرہ دوسرا معرفہ، تو ترکیب میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ الشیء کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ آگے با حرف جر، با کیا ہے؟ الشیء مجرور۔ جار اور مجرور مل کر کیا بن جائیں گے جی؟ ظرف لغو۔ آپ کو بات معلوم ہے کہ جار مجرور ہمیشہ یا تو فعل کے متعلق ہوں گے یا شبہ فعل کے، اور شبہ فعل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم منصوب اور مصدر۔ اور یہاں چونکہ ماقبل مصدر موجود ہے اتصال، اس لیے ہم یہاں جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ ظرف لغو۔ کیا بنا دیں گے جی؟ ظرف لغو۔ اچھا جی، اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا ممیز۔ کیا بنے گا جی؟ ممیز۔ ممیز کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ چیز ممیز ہے؟ تو اگر آپ کے ذہن میں اس کی تعریف موجود ہے تمیز کے حوالے سے تو پھر آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمیز کی ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی کہ جو نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرے۔ اب یہاں ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اتصال، بھئی وہ اتصال کس طرح کا ہوگا؟
ابہام ہے نا اس اتصال میں بھی، ایک شے دوسری کے شے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا کس طرح کا ہوگا؟ ابہام ہے۔ حقیقتاً مجازن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ ممیز، اور ماں بعد کو اس کی تمیز بنا دیں گے۔ اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ واو حرف عطف، اور یہ جو دوسرا اما ہوگا اس دوسرے، اچھا اس میں سوری واو جو ہوگا اس کو ہم زائد بنائیں گے، دوسرے اما کو حرف عطف بنائیں گے۔ پہلا حرف تردید بنے گا، دوسرا اما حرف عطف بنے گا، اور مجازن معطوف، مجازن کیا بنے گا؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گا جی؟ تمیز، ممیز کی، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اما، اما ہم نے اس کو اما پڑھا، اما بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اما کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، ہم نے قافیہ میں ہدایت النحو میں یہ بات پڑھی تھی کہ اما جو ہے جب بھی کلام میں آئے گا تو اس میں دو صورتوں میں سے ایک لازمی پائی جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ یا تو اس کا دوسرے اما کے ساتھ تکرار ہوگا جس طرح یہاں موجود ہے، اور اگر دوسرے اما کے ساتھ تکرار نہ ہو تو دوسری جگہ او آئے گا۔ ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ او۔ تو اگر تکرار کے ساتھ آئے یا اما او کے ساتھ آئے تو اسے اما پڑھیں گے بے کسر الحمزہ، اور اگر بعد میں فا آ رہا ہو تو پھر اس کو اما پڑھیں گے بفتح الحمزہ، یعنی اما، جس طرح خطبوں کے اندر آتا ہے اما بعد فاعوذ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ اما۔ واضح ہوگی جی؟ آگے مثال دی جی حقیقتاً کی، نحو بہ داء، نحو بہ داء۔ اچھا جی، سید صاحب یعنی سید غلام گیلانی میٹھی صاحب اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نحو کے بعد جب مثال آتی ہے تو ہم نحو کو کیا بناتے ہیں؟ ترکیب کے اندر مضاف، اسے مرفوع پڑھیں گے اور اسے مضاف بنائیں گے۔ نحو کے بعد جب مثال آئے گی تو ترکیب میں ہم نحو کو مضاف بنائیں گے، اور بعد میں جو مثال ہے اس کو مراد اللفظ لے کر، لفظ کی تعویل میں لے کر اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا معذوف کی خبر بنے گی، اور وہ مثال ہو یا اس جیسا کوئی اور لفظ نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس مثال کی جب ہم معنوی طور پر ترکیب کریں گے تو پھر وہ بطور جملہ ترکیب ہوگی، نحو کے بغیر ہوگی۔ تو اس کی ہم دو ترکیبیں کریں گے، نحو جہاں بھی آئے گا یہی انداز ہوگا، نحو مضاف بہ داء، تعویل لفظ میں
ہو کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی مثالہ مبتدا معذوف کی۔ یعنی جب کہا نا کہ الصاق کا مطلب ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ حقیقتاً ملنا، تو آگے ساتھ اس کی مثال دی، گویا یوں کہا ایک شے دوسری شے کے ساتھ یا حقیقتاً ملی ہوئی، اس کی مثال یہ ہے جیسے بہی داؤن، تو اس میں مثال مبتدا ہوگی، مثال مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ تھی بہی داؤن مراد اللفظ ہو کر تعویل لفظ میں لے کر اس کو ہم نے بنایا نحو کا مضاف الیہ۔ اب نحو کے بغیر اکیلے بہی داؤن کی ہم ترکیب کریں تو یاد رکھیں اس حوالے سے ہم نے جب مبتدا اور خبر کے احکام پڑھے تھے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے، وہاں ہم نے یہ ضابطہ پڑھا تھا کہ مبتدا کیا ہوگا؟ اکثر معرفہ۔ ہاں، نکرہ کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے لیکن جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اور تخصیص کی چند صورتیں بیان ہوئی تھیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی کہ اگر مبتدا نکرہ ہو تو اس کی خبر کو اس سے پہلے لے آئیں گے جب خبر کیا ہو؟ ظرف یا جار مجرور ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب قاعدہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب کسی کلام کے اندر جار مجرور پہلے آئے اور بعد میں اس میں نکرہ موجود ہو تو جار مجرور کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ جار مجرور خبر مقدم اور اس میں نکرہ کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر۔ تو بعرف ہی ضمیر مجرور متصل، جار اور مجرور مل کر کیا بنا جی؟ ظرف مستقر۔ کیا بن گیا؟ کس کا جی؟ ثابت شبہ فعل، ثابت شبہ فعل کا۔ ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر فاعل جو ما بعد مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم اور داؤن مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واضح ہوگی بات؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی ترکیب کے اندر جار مجرور پہلے آ جائے اور بعد میں اس میں نکرہ ہو تو کیا کریں گے؟ جار مجرور کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو مبتدا مؤخر بنائیں گے اور وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں جار مجرور پہلے آیا ہوا ہے اور بعد میں اس میں نکرہ ہے، نہ تو یہ مضمرات میں سے ہے، نہ اسماء اشارات میں سے ہے، نہ اسماء موصولہ میں سے ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ معرف بالندا ہے، نہ کسی ایک کی طرف مضاف ہے، تو یہ نکرہ ہوا۔ جب معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہے ہی نہیں تو یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں آ رہا ہے تو ہم اس کو مبتدا مؤخر مان لیں گے، اور یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور داؤن کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی بات مزید کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤن کیا ہے؟ لفظ مفرد کون سی قسم ہے؟ اسم علامت تنوین کا آنا، مورب ہے، مورب کی کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن، اور اس میں متمکن کی کون سی قسم؟ پہلی مفرد منصرف صحیح۔ حالت کون سی ہے؟ رفع، رفع کس وجہ سے ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ معمول ہے، معمول اصلی ہے، مرفوعات میں سے ہے، مرفوعات کی کون سی قسم ہے؟ مبتدا۔ اچھا جی، اب ہم وَإِمَّا مجازن کی مثال پڑھتے ہیں۔
و اما مجازن. اس کی مثال مصنف نے دی نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید. نحو کے حوالے سے ہم نے قاعدہ پہلے ہی پڑھ لیا کہ نحو جو ہے جب اس کے بعد مثال موجود ہو تو نحو ترکیب میں کیا بنتا ہے؟ مضاف، اور ما بعد مثال جو ہے اس کو لفظ کی تعویل میں لے کر مضاف الیہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر ایک اور چیز آ گئی ہے ای حرف تفسیر. ای حرف تفسیر، اس حوالے سے بھی قاعدہ ذہن میں بٹھا لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ای حرف تفسیر کا ما قبل اس کو مبدل منہ بنائیں گے اور ما بعد کو بدل بنائیں گے. ما قبل کیا بنے گا؟ مبدل منہ، اور ما بعد کیا بنے گا؟ بدل بنے گا. لیکن اسی طرح جب نحو کے بعد آئے تو ما قبل جو ہے اس کو مراد اللفظ لے کر مبدل منہ بنائیں گے، اور ما بعد کو مراد اللفظ میں تعویل لفظ میں لے کر بدل بنائیں گے، اور مبدل منہ بدل مل کر نحو کا مضاف الیہ بنے گا. نحو مضاف لفظ کی تعویل میں ہو کر مبدل منہ ہو، ای حرف تفسیر اور التاسا کا پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مثالہ مبتدا محذوف کی. مثال مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہ تو ہوگی اس کی نحو کے ساتھ ترکیب. جب ہم نحو کے بغیر کریں گے تو پھر مبدل منہ کے جملے کی الگ کریں گے اور بدل والے کی الگ کر لیں گے. مررتو، جی کلمات ثلاثہ میں سے یہ کیا ہے؟ لفظ مستعمل کی قسم مفرد، مفرد کی قسم فعل، علامت کیا ہے؟ ضمیر مرفوع کا ملا ہوا ہونا. مربع یا مبنی، مبنی. اصل یا مشابہ، اصل. اصل کی کون سی قسم؟ فعل ماضی. ٹھیک ہے جی، فعل ماضی. یہاں کس چیز پر مبنی ہے؟ حرکت پر یا سکون پر؟ تو یہ حرکت پر مبنی ہے، سکون پر. جب ساتھ ضمیر بارز اس کے آئے تو پھر یہ کس پر مبنی ہوگا؟ سکون پر. تو ضمیر بارز ہے مرر، تو یہ سکون پر مبنی ہوگا. عامل ہے یا معمول ہے؟ عامل ہے. لفظی معنوی، سماعی، قیاسی. قیاسی کی کون سی قسم؟ فعل مطلقاً، فعل مطلقاً. معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے. لازم ہے یا متعدی؟ حرف جر کے واسطہ کے ساتھ چلیں. مررت فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، چونکہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ماضی کے جو 14 صیغے ہیں ان میں سے 2 میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی ان کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. باقی 12 کے اندر ضمیر بارز فاعل بنتی ہے، تو اس کا فاعل ضمیر بارز ہوگی. اور آگے حرف جار، زیدن، مجرور. جار اور مجرور مل کر کیا بنے؟ ظرف لغو بنے. ما قبل فعل لفظوں میں موجود ہے تو ظرف لغو، فعل ماضی اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ
قبریہ بند. آگے آ گیا جی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید. التصق کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف. ثلاثی مزید فی غیر ملحق باربائی بامزہ وصل از باب افتعال التصاق. ٹھیک ہے جی، ہم اس کی مزید کانٹ شانٹ کر لیتے ہیں. لفظ مستعمل کی قسم مفرد کی قسم فعل کیا ہے جی؟ فعل. علامت ماضی ہونا، گردان ہونا. مورب مبنی، مبنی ہے جی، ماضی ہے، مبنی الاصل ہے یا مشابہ؟ مبنی اصل ہے. اصل کی کون سی قسم ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی حرکت پر مبنی ہے یا سکون پر؟ تو حرکت پر مبنی ہے. فتح پر، حرکت کون سی ہوگی؟ فتح. عامل ہے یا معمول ہے؟ عامل ہے. لفظی یا معنوی؟ لفظی ہے. سماعی یا قیاسی؟ قیاسی ہے. قیاسی کی کون سی قسم؟ فعل مطلقاً. معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے. معروف کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع اور اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے. تو التصق کا یہاں فعل ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب فعل جملے کے شروع میں آئے تو اکثر فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر ہوگا. جب فعل جملے کے شروع میں آئے، جب فعل جملے کے شروع میں آئے اور فعل ایسا ہو کہ جو فاعل اس میں ظاہر کا تقاضا بھی کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اکثر فاعل اس میں ظاہر ہوگا. بھی اگر تقاضا ہی نہیں کرتا تو پھر تو یعنی وہ اس میں ضمیر والا فعل ہے تو پھر تو فاعل اس میں ضمیر ہی آئے گا نا. جیسے مررت بزید، یا آگے ہم مثال پڑھیں گے کتبت بالقلم. اور اگر وہ اس میں ضمیر کا تقاضا کرنے والا اس میں ظاہر کا تقاضا کرتا ہے تو پھر فاعل کیا ہوگا؟ اکثر اس میں ظاہر ہوگا. تو التصق کا فعل مروری، مرور آگے یا ہے، مروری میرا گزرنا، میرا گزرنا. تو اس میں دو چیزیں آ گئیں، مرور یا. اب قاعدہ ذہن میں ہے، دو اسم اکٹھے ہو جائیں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف. بھئی یاز میرے مجرور متصل ہے، معرفہ کی قسم ہے. مرور اس سے پہلے نکرہ تھا تو اس کو کیا بنائیں گے؟ مضاف، اور یا ضمیر متکلم کو مضاف الیہ. دوسری بات، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کیا بنے گا جی؟ فاعل. کس کا؟ التصق کا فعل کا. آگے بارف جار مکان. ابھی ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا کہ جب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں. تو مکان کو کیا بنائیں گے؟ بارف جار مکان موصوف، بارف جار ہو گیا، مکان موصوف. آگے یقرب منہ زید جملہ ہے، یقرب فعل من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہوا، یقرب کا زید، یقرب کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر موصوف کی صفت، موصوف کی صفت.
موصوف اپنی صفت سے مل کر با حرف جار کا مجرور، کیا بن گیا؟ مجرور۔ مجرور حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ظرف لغو بن گیا التاسا کا فعل کا، کس کا؟ التاسا کا فعل کا۔ التاسا کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واضح ہو گیا جی؟ اچھا جی، اس سبق کی آخری ترکیب نحو کتبت بالقلم۔ اب نحو کے ساتھ ترکیب ویسے ہی ہوگی، نحو مضاف کتبت بالقلم تعویل لفظ میں ہو کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا معذوف کی، مثال مضاف ہو مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہم نحو کے بغیر اس کی ترکیب کریں گے جی۔ کتبت، لفظ مستعمل کی قسم ہے جی مفرد، مفرد کی قسم علامت ضمیر مرفوع ساتھ ملی ہوئی ہے، اور معرب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے۔ اصل ہے یا مشابہ؟ اصل کون کی قسم؟ فعل ماضی۔ حرکت پر مبنی ہے یا سکون پر؟ یہاں سکون پر مبنی ہے۔ عامل ہے یا معمول؟ لفظی یا معنوی؟ سماعی یا قیاسی؟ قیاسی، اور قیاسی کی کون سی قسم؟ فعل مطلقاً۔ معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی سی بات اب ضمیر کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے اکیلے کتبت میں، اگر ضمیر کے ساتھ لیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مرکب ہی ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، اکیلی ضمیر۔ ہاں جی، ضمیر متصل اکیلی تو آ نہیں سکتی، فعل کے ساتھ مل کر ہی آئے گی۔ جب فعل کے ساتھ مل کر آئے گی تو یہ کیا ہوا جی؟ مرکب۔ مرکب کی کون سی قسم؟ مفید۔ مفید کی کون سی قسم؟ جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ؟ جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کی کون سی قسم؟ فعلیہ خبریہ یا اسمیہ خبریہ؟ فعلیہ خبریہ۔ شروع میں فعل آیا ہوا ہے۔ اچھا، صرف تو ضمیر کو لیا جائے تو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ معرب مبنی۔ اصل مشابہ۔ مشابہ کی کون سی قسم؟ اس میں تین قسموں میں سے اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے یہ کون سی ہے؟ مضمرات۔ اور مضمرات کی 5 قسموں میں سے یہ کون سی ہے؟ مرفوع متصل۔ عامل ہے یا معمول ہے؟ معمول ہے۔ اصلی یا تبعی؟ اصلی ہے۔ مرفوعات میں سے ہے یا منصوبات میں سے یا مجرورات میں سے؟ مرفوعات رفع کس وجہ سے ہے؟ فاعلیت کی وجہ سے۔ تو بات واضح ہوگی۔ کتبتو، کتبہ، کتبتو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل با فاعل۔ فعل با فعل فاعل، اور با القلم۔ کلمات ثلاثہ میں سے اکیلا لیں یا اکٹھے ہی لیں تو کیا ہوگا؟ مفردات کے اعتبار سے لفظ مستعمل کی قسم مفرد، مفرد کی قسم اسم۔ علامت کیا ہے؟ الف لام یا حرف جر۔ معرب ہے، مبنی ہے، کون سی قسم؟ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح۔ کون سی حالت ہے؟ جری۔ جر کس وجہ سے ہے؟ حرف جر کی وجہ سے۔ عامل ہے معمول، اصلی تبعی۔ اصلی کی کون سی قسم؟ مجرورات۔
مجرور بحرف جر، بحرف جر القلمی مجرور، اچھا جی، اور آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہے کہ جار مجرور ترکیب میں ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے۔ اگر فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود ہے تو انہیں کیا بنائیں گے؟ ظرف، پہلے فعل موجود ہے تو ظرف لغو بن گیا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ۔ لیں جی، الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں با کے دیگر معنی اور ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے